إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ آج 24 دسمبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 241 میں 241 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ شروع کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور نکاح کر دیا کرو تم میں سے وہ لوگ جو کہ کنوارے ہوں یا ایسی عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہوں جن کے خاوند نہ ہوں، یا ایسے مرد کہ جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہوں. سب کے سب ایامہ میں داخل ہیں، جن کو ہم پنجابی میں چھڑے کہتے ہیں یا انگلش میں بیچلرز. جتنے بھی بیچلرز ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو. والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو تمہارے نیک غلام ہیں اور کنیزیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو. یعنی اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، بجائے ان کو کنیز رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا جائے. اس سے بہتر یہ ہے، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مالک آزاد کر کے خود اس کے ساتھ نکاح کر لے. یہ اپریشیٹیبل ہے، سورۃ النساء کے اندر آیا. یا پھر خود نکاح نہیں کرنا چاہتا تو کسی غلام کو دیکھے کنیز کا، اس کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن اس نکاح کے بعد پھر وہ اس جو مالک کا، جو اس کنیز کا مالک ہے، وہ اس کے ساتھ پھر ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے جو معاملات ہوں تو تم نکاح کو جو ہے اسٹیبلش کر دیا کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا. یعنی اگر کسی پر غربت والا معاملہ ہے، اور غربت بھی ایسی نہ ہو کہ بالکل گئی گزری حالت ہو، یعنی کہ اس قسم کی کمزوری ہے فائنینشیل کہ ان کے لیے گزر بسر کرنا مشکل ہے، تو اس چیز کی پرواہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ایسی نکال دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے ان لوگوں کو کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی نہیں رکھتے یا اور کسی وجہ سے، تو وہ پاک دامن رہیں. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. تو جب ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں، اچھا رشتہ مل جائے، یا اگر ان کی فائنینشیل پوزیشن کمزور تھی تو اچھی ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں. اس وقت تک وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں.
یہ بھائیوں بہت ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، اور میں نے اس پر وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں گفتگو بھی کی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے، سورہ النور آیت نمبر 33 سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ صرف تنگ دستی کو بنیاد بنا کر نکاح کو اوائڈ نہ کرے، نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسانی کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی بالکل ہی اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے فیملی چلانا مشکل ہو جائے، پھر ایسے تنگ دست کو اجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے، ورنہ الٹا اس کے گلے مصیبت پڑ جائے گی۔ ظاہر ہے پھر حالات و واقعات خراب ہوں گے، پھر طلاق تک نوبت آئے گی، اور ایک جو آئلی زندگی ہے اسلام میں جس کی بڑی امپورٹنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑے بہت اپنے معاملات کی کمزوری کی وجہ سے نکاح کو اوائڈ کرے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ غریب ہے، اس کے لیے حالات و واقعات کسی صورت بھی فیوریبل نہیں ہے، پھر بھی وہ شادی والا معاملہ کر لے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں رویوں سے بچنا ہے۔ اس حوالے سے ایک جھوٹی اور مردود روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک غریب شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم شادی کر لو۔ پھر وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید معاملات بگڑ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ اس طرح 4 شادیاں کروا دیں، پھر وہ امیر ہو گیا۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر، اور شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الحدیث رسالے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، بلکہ یہ شاید ہو سکتا ہے کسی غریب دل جلے نے گھڑی ہو یہ روایت، کہ شاید اس روایت کی بنیاد کے اوپر اس کی 4 شادیاں ہو جائیں۔ اس قسم کی روایتیں گھڑی گئی نا، صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ نیک لوگوں کو دیکھا ہے، اور پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ جھوٹی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوپ دیتے ہیں۔ اور یہ الگ سے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، جس میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورا پڑھایا ہے، مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com پر، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ پھر یہی احادیث ہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتی ہیں، اور منکرین حدیث کے لیے بھی ایک دروازہ کھولتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی نان سینس بات ہوئی ہے، یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے۔ قرآن میں آپ دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت غریب ہے تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے، اس وقت تک وہ پاک دامن رہے۔ اس کانٹیکسٹ میں درجنوں احادیث بخاری اور مسلم سے مجھے زبانی یاد ہے، میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں آلریڈی ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں، ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ لیکچر میرا ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے، لاکھوں تک نہیں، وہ ہے مسئلہ نمبر 155۔ اس کے کلپس جو ہیں ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں۔ مسئلہ نمبر 155 نکاح کی اہمیت کے اوپر اور اسلام کے سیکس ڈسپلن کے اوپر، اسی طریقے سے نکاح مسیار اور نکاح متع۔ نکاح مسیار اہل سنت کی طرف سے، خصوصاً علماء عرب کی طرف سے، اور نکاح متع جو ہے اہل تشیع کی طرف سے، یہ جو 2 بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں۔ نکاح متع کا تو پھر بھی کوئی معاملہ موجود تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ نکاح مسیار تو ٹوٹلی فیبریکیٹڈ چیز ہے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزوں کے رد میں نے وہ لیکچر دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں نے مشت زنی کا جو وبال ہے اس کو ڈسکس کیا، اسی طریقے سے اینل سیکس کی ممانعت، اورل سیکس کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے، فیملی پلاننگ، اور اس طرح کے تمام معاملات میں نے اس میں ریزالو کیے ہیں، مسئلہ نمبر 155۔ اسی طریقے سے حال ہی میں ابھی 2 لیکچر ریکارڈ ہوئے ہیں، مسئلہ نمبر 161A، آنکھوں کی حفاظت یعنی غض بصر سے متعلق قرآن حکیم اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں صحیح فقہی احکام و مسائل، جس میں اکثر احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے پیش کی۔ پھر اسی کا پارٹ بی تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 161B، عورتوں کے حجاب یعنی ستر اور پردے سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل، قرآن حکیم اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اس میں بھی میں نے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کی تھیں، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ البتہ اس موضوع کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ میں یہاں پر 3 کریٹیکل احادیث ضرور بیان کر دوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6474، اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4812۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، نمبر ایک، دو داڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان، اور نمبر دو، دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی ضمانت مجھے دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت بڑی ضمانت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں کتاب النکاح چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 3080۔ میں اب عموماً مشکات کے نمبر بتاتا ہوں کہ میں نے مشکات کو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے۔ اہل سنت کی 13 کتابیں انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کتابوں، ان سے یہ مشکات المصابیح انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ میں نے اس کے تعارف کے اوپر پورا ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111 مشکات المصابیح کا مکمل تعارف شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ 3 جلدیں اس کی موجود ہیں، 6294 احادیث، 6294 احادیث، 18 MB کی 3 فائلز ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پوری تخریج اور تحکیم بھی ہوئی ہے۔ تو مشکات میں نمبر ہے 3080، اور اس کی پرائمری بک بخاری اور مسلم دونوں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو، اور استطاعت میں فائنینشل استطاعت بھی اور سیکچول استطاعت بھی دونوں شامل ہیں، وہ الفاظ حدیث کے اس کی حفاظت کریں گے۔ جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے، شادی کر لے، کہ یہ شادی کرنا، نکاح کرنا اس کے لیے غض بصر، نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا، جو سورۃ النور میں ہم سن چکے کہ مومنین مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنین عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا، اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت ہوگی، یعنی شرمگاہ کی حفاظت، جس پہ جنت کی گارنٹی ہے، اس کا ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے اور شادی۔ اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، تاکہ یہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو کم کر دے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی، یہاں استطاعت سے مراد فائنینشل استطاعت ہے۔ اگر اس استطاعت سے مراد سیکچول استطاعت ہوتی تو یہ تو نہ کہا جاتا کہ روزے رکھو اور اس سے شہوت کو ٹھنڈا کرو۔ تو یہ بات خود اس چیز کی حفاظت کر رہی ہے کہ استطاعت سے مراد جو ہے وہ فائنینشل استطاعت ہے، نہ کہ سیکچول استطاعت۔ وہ تو ہے، تبھی تو روزہ رکھ کے اس کو ٹھنڈا کرنے کا کہا گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں وہ اکثر ماں باپ سے گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ بسا اوقات ان کا گلہ صحیح ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں، سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کرتے۔ آپ انہوں کو پوچھو تو 20 سال جنہوں نے ویاہ کیتے ہوتے ہیں، کسی 18 سال کی عمر ویاہ ہوا ہے 16، اور جو اولاد ہے وہ 28 30 32 سال کی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی ہلے بس تکنے پہ ہے نا جی، ایڈی کیڑی جلدی ہے۔ تو کتنی زیادتی والی بات ہے۔ اگر فائنینشلی استطاعت موجود ہے تو جتنی جلدی ہو سکے نکاح کا، شادی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اس طرح کے نکھٹو قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں چلو انہیں ویاہ کرا دو تو سیدھا ہو جائے گا۔ الٹا کیا ہوتا ہے، معاشرے کے لیے یہ لوگ وبال بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہ اسلام کی تعلیمات ہے اور نہ اسلام ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ میں نے بتایا وہ بالکل جھوٹی روایت ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا شادی کر لے، اور غریب ہو گیا، پھر فرمایا دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی۔ بالکل جھوٹی بات ہے، اسلام کی بدنامی والی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں بالکل اور طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور سورۃ النور کی آیت نمبر 33 جو ہے اس کی پوری ڈاکٹرائن ہی ڈیفرنٹ ہے، یہ تو اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک روایت بخاری اور مسلم سے پیش کی جاتی ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 161 جو پردے کے صحیح احکام و مسائل میں بھی ڈسکس کی تھی، کہ ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا آپ کو حبہ کرتی ہوں تو آپ مجھ سے نکاح فرما لیں، جو سورہ الاحزاب میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے اپنا آپ حبہ کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا حق مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، پھر نگاہیں نیچی کر لیں،
اسی سے شیخ البانی نے جو ہے وہ چہرے کے پردے کے معاملات میں پھر میں نے پورا اس کا ڈسکس کیا تھا کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے. آج مال نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, مسئلہ 161B دیکھ لیں. تو وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ جی اسی حدیث میں آگے آتا ہے, میں نے اس میں ڈیٹیل سے بھی بیان کیا ہے کہ مجھے فیڈ بیک ملا اس حدیث کے والے سے, تو میں اس لیے وہ بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے بیٹھ گئے, تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عورت بھی بیٹھ گئی. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس نے کہا جی میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں گھر میں, یہ میں آدھی چادر اس کو حق مہر کے طور پر دے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگری نہیں ہوئے, اور پھر وہ عورت وہاں سے, وہ جو مرد تھا غریب صحابی جانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شفقت فرمائی, اس کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے. تو آپ نے اس کے عوض اس عورت کا نکاح جو ہے وہ اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا. اور اس سے وہ پھر پلی لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پلے کوئی بھی شے نہ ہو تو پھر جو ہے وہ قرآن پاک کے عوض یوں نکاح کر دیا جائے. یہ میرے بھائیوں کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے. اگر اس عورت کا کوئی سہارا موجود نہیں ہے, کوئی اور سورس نہیں بن رہا, کیٹاسٹرافک کنڈیشن. کوئی ایک واقعہ پوری ڈاکٹرائن کو نہیں بدل دیتا. ڈاکٹرائن تو یہ ہے جو میں نے بیان کی بخاری اور مسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو وہی نکاح کرے, ادروائز وہ اپنی شہوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرے. اور اسلام میں سیکچولی اپنے آپ کو ڈسیبل کرنے کی, خسی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ بالکل اس بات کو سمجھ لیجئے, یہ دو ایکسٹریمز ہیں, میں نے اس لیے ان کا رد کیا. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں 145 نمبر ہے اس کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے, پردے میں ان سے ڈسکشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی. تو انہوں نے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا, اور پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کی. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ ساری رات عبادت کیا کروں گا نفلی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسرے نے کہا میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا, اپنی زندگی ٹوٹلی وقف کر دوں گا اللہ کی یاد میں. یہ تین اصحاب یہ تین سٹیٹمنٹس دے کر وہاں سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور آپ کو یہ معاملہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے, جلال میں آیا. آپ نے فرمایا ان کو پیش کرو. ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یعنی مجھ سے زیادہ کون اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تقوی رکھنے والا ہوں. میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں, کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا. نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں 2 دن, منڈے اور تھرسڈے یعنی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور مہینے میں 3 روزے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ایام 20 کے, چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ہوا کرتے تھے. اور بخاری اور مسلم میں احادیث ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بہت زیادہ روزے بھی رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھیں, جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ ایک دن روزہ رکھ لیں, ایک دن چھوڑ دیں. روزانہ روزہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, سوائے ایک جو بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر پورا مہینہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے تھے, وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ روزہ نہیں رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور میں نے اتنے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ میرا امت ہی نہیں ہے. تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں، عبادت کرنا شروع کر دیں. اور اس پہ غامدی صاحب نے بڑی زبردست ایک بات کی تھی کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کے امتحانات کو چھوڑ کر اور ایک کنارہ کشی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اس شخص کی مثال اس امتحان دینے والے شخص کی سی ہے جو کمرے امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائے خالی پیپر دے کے، اور پھر وہ یہ امید رکھے کہ میں پاس ہو جاؤں گا. یہ اللہ نے کمرے امتحان تو بنایا دنیا، اس کے اندر آپ نے اسی میں ہی تو ٹیسٹ ہے. آپ کی بیویوں میں ٹیسٹ، اولاد میں ٹیسٹ، ماں باپ میں ٹیسٹ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں ٹیسٹ، دنیاوی معاملات میں ٹیسٹ، رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے میں ٹیسٹ. یہ سارے یہ کمرہ امتحان ہی تو ہے دنیا. اس میں اگر آپ خالی پیپر دے کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے پیپر دیں گے تو آپ کے پیپر تو کسی نے نہیں لینا. تو یہ بڑی زبردست انٹلیکچوئل مثال انہوں نے دی. اس لیے میں نے چونکہ ان سے مستعار لی ہے لہٰذا میں نے ان کی کوٹیشن ضروری سمجھا کہ میں ان کا نام بھی لوں اس حوالے سے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اصحاب کو اس چیز سے منع فرما دیا. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کٹ نکاح سے جو بھگوڑے ہو جاتے ہیں اور شادی کے معاملات کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی اس عمل کو ایگزیجریشن ریلیجن میں قرار دیا گیا ہے. اسلام ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہی چلتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے بغیر چلے. پانی اس کی ضرورت ہے. دنیا کا متاع ضرورت ہے یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اگر دنیا کو آپ اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی پانی کو کشتی کے اندر ڈال لے، پھر تو کشتی ظاہر ڈوب جائے گی. بس وہ اس کے اوپر سطحی طور پہ اس کو استعمال کرے، اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. تو یہ ہے اس کی مثال. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کلیئر کٹ گائیڈ لائنز امت کو ارشاد فرما دی. باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 155، 161A، 161B یہ دیکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. اب اسی آیت کے اگلے پورشن کی طرف آ جائیے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تم میں سے غلام ایسے ہیں جو مکاتب بننا چاہیں، مکاتبت کرنا چاہیں. یہ مکاتبت کی ٹرم سمجھ لیں. مکاتبت یہ ہوا کرتی تھی یعنی لکھت پڑھت جس کو ہم اپنی مادری لینگویج میں کہتے ہیں، اینڈ ریٹن، کوئی سٹیمپ پیپر. یہ ظاہر ہے کہ غلامی کا ایک سسٹم تھا. اسلام نے غلامی کو ڈسکریج کیا، اچانک ختم نہیں کیا، ورنہ سارے معاملات تل پٹ ہو جاتے. لوگوں کے معاملات ڈیپینڈنٹ تھے غلاموں کے اوپر، ان سے گھروں کے کام لیتے تھے. لیکن اسلام نے اتنا اس سسٹم کو ڈسکریج کیا کہ اپنی موت خود مر گیا. اسلام سے پہلے کسی نے اس سسٹم کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی غلامی ختم ہو چکی ہے، کسی کو غلام نہ بنایا جائے. اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہوئی. کوئی روزہ توڑ لے، میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر کے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، تو ایک غلام کو آزاد کرے. اسی طریقے سے کئی معاملات میں پہلے نمبر پہ جو شرط رکھی گئی کفارے کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا. تو اس غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کیا گیا تاکہ یہ اپنی موت خود مر جائے. اور دوسری طرف ایسے اسباب پیدا کیے گئے کہ غلام بھی آزاد ہو سکتے ہیں. اس کے لیے مکاتبت کا ایک جو معاملہ ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے شریعت. وہ یہ تھا کہ کوئی غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ بات طے کر لے کہ میں آپ کو اتنی رقم دوں گا. یعنی وہ اگر غلام کو وہ بیچتا ہے تو ظاہر ہے اس کے عوض اس کو رقم ملے گی. تو وہ غلام خود کہے کہ میں محنت کر کے اتنی رقم کما کے آپ کو خود ادا کر دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں بجائے بیچنے کے. پہلے یہ آپشن موجود نہیں تھا. غلام جو ہے ہمیشہ غلام ہی رہتا تھا، غلام کی اولاد بھی غلام ہی رہا کرتی تھی. تو اسلام نے کتنا زبردست اس کے لیے ایک اسکیپ روٹ نکالا کہ غلام اگر یہ آفر کرے اپنے مالک کو بجائے مجھے کسی کے ہاتھ بیچنے کے تم میری قیمت لگاؤ، اتنی قیمت میں محنت اور مزدوری کر کے تمہیں دے دوں گا، پھر تم مجھے آزاد کر دینا. تو اس کو مکاتبت کہا جاتا تھا. اس کے عوض پھر غلام آزاد کر دیے جاتے تھے. ویسے تو فی سبیل اللہ بھی آزاد کیے گئے. سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کتنے مسلمانوں کو، جن میں سیدنا بلال بھی شامل ہیں،
اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں، ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، کہ انہوں نے ہمارے آقا اور سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا۔ یعنی حضرت عمر فاروق قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے، اور وہ ایک حبشی غلام کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ جس نے اتنا حوصلہ دیا ان عرب کے لوگوں کو جن کے اندر قبائلی سسٹم اور اپنی سپریرٹی دوسروں کے اوپر کتنی ڈومیننٹ تھی، اس کے باوجود حضرت عمر جیسا شخص کہہ رہا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ بھی اور کئی لوگ ہیں جن کو حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ تو یہ غلاموں کی آزادی کا سلسلہ جو ہے الحمدللہ اس طریقے سے جاری رہا۔ تو یہ مکاتبت کو انٹروڈیوس کروایا گیا فرسٹ ٹائم کہ وہ خود ہی اپنی قیمت ادا کرے، اور یوں پھر ایک معاہدہ کر لیا جاتا تھا اور وہ مالک جو ہے اس سے وہ قیمت وصول کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہو جاتا تھا کہ وہ اس کو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو، اپنی معاملات کو لے کے چلو، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں کہ تم وقتاً فوقتاً قسطوں میں مجھے یہ رقم ادا کر دو گے۔ تو اس کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ والذین یبتغون الکتاب، جو لوگ مکاتبت کرنا چاہیں تم میں سے، مما ملکت ایمانکم، وہ غلام جو تمہارے ہاتھوں کا مال ہے، فکاتبوہم، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانو کہ اس میں کوئی بھلائی والا معاملہ ہے، یعنی وہ بگوڑا نہ ہو جائے اور معاملات نہ کرنے شروع کر دے، یہ اس چیز کو کاؤنٹر فار ضرور کیا جائے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم اپنی طرف سے بھی کچھ مال ان کو دے دیا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، چوپڑیاں نالے دو۔ یعنی کتنی زبردست بات ہے، ایک تو ان کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر انہوں نے جب پیسے نہیں ہے تو چلو تم اپنی جیب سے کہہ لو کہ اچھا یار تم یہ لو، میری طرف سے بھی کچھ پیسے رکھ لو۔ یعنی اس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یار ویسے ہی چھوڑ دو ان کو، چلو کچھ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے 8 سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں، جس میں میں نے کوئی 3-4 گھنٹے گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 95A اور 95B، زکوٰۃ کے 70 قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل، اور میرے علم کی حد تک کسی نے ابھی تک ریٹن فارم میں نہ ویڈیو کے فارم میں اس لیول کی کوئی کوشش کی ہے الحمدللہ۔ یہ میں تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں نے بڑی پورا ایک رمضان کا مہینہ میرا پورا سمجھا کہ میں نے ایک اعتکاف کیا ہوا تھا اور میں نے یہ لیکچر تیار کیا تھا، مسئلہ نمبر 95A اور 95B۔ تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے 8 جو مصارف آئے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں، ان میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، یعنی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی یہ معاملات کر سکتے تھے۔ اب تو خیر یہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں، دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے، اور جو رومن امپائر اور پرشین امپائر کے خلاف جو خلفائے راشدین کے دور کے اندر ان پر حملے کیے گئے، اور ان میں جو عورتیں جنگ کے لیے آئی ہوئی تھیں ان کو کنیزیں بنایا گیا، اسی طریقے سے ان مردوں کو غلام بنایا گیا، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ وہاں پہ بھی وہ مرد اور وہ عورتیں غلام بنائے جاتے تھے جو جنگ کرنے کے لیے آتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ادھر بھی تو لائف لوگوں کی اسٹیک پہ لگی ہوئی تھی، اور جو اپنے علاقوں میں تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے، ان کو مسلمانوں نے کبھی غلام نہیں بنایا۔ اس حوالے سے سب سے اہم کام، امت لیول کا کام، میں سمجھتا ہوں کہ ویری فرسٹ ٹائم اگر کسی شخص نے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر کیا تو وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 1979 عیسوی۔ ان کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، چھوٹی سی کتاب ہے، PDF فارم میں آپ کو مل جائے گی، کہ اسلام میں جو غلاموں اور کنیزوں والا سسٹم، یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ میں نے مسئلہ 155 کے شروع میں بھی اس چیپٹر کو کلوز کر دیا تھا کہ آپ لوگ یہ کتاب خود پڑھ لیں، اور مولانا مودودی نے وہ کتاب اس وقت لکھی تھی جب ان کی عمر 22 سال تھی، اور اس کتاب کے اوپر تقریر لگائی تھی ڈاکٹر اقبال نے، اور انہوں نے کہا تھا یہ شخص امت کو لیڈ کرے گا۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے 2 احسانات سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اوپر، نمبر 1 محمد علی جناح کو خط لکھ کے یہاں پہ منگوانا، اور دوسرا مولانا مودودی کو انڈیا سے، اس وقت یعنی آج کا انڈیا، اس وقت تو کمبائنڈ تھا، انڈیا سے خط لکھ کر بلوایا، اور یہ منصورے والی جو جگہ ہے یہ ساری ڈاکٹر اقبال نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے مولانا مودودی کو، جہاں پہ آج جماعت اسلامی کا مرکز ہے۔ ہاں جی، آپ کو یہ بات ہی نہیں پتا میرے بھائیو، یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، یہ ڈاکٹر اقبال کا احسان ہے اس پاکستانی نیشن کے اوپر۔ یہ منصورہ والی ساری جگہ مولانا مودودی کو بلوایا، بلکہ انہوں نے الازہر یونیورسٹی میں خط لکھا کہ ہمیں کوئی ایک اسکالر چاہیے
کہ جو یہاں پر ہمیں تعلیم دے آ کر ٹرو ریلیجن کی. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس وہ اسکالر ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, مولانا مودودی, تو ان کو آپ بلائیں ادھر. اور پھر ظاہر ہے اس وقت ڈاکٹر اقبال نے فورس ہی کر لیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا. اور آپ دیکھ لیں کیا امت کو, یعنی عرب و عجم میں اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر کوئی اسکالر ماڈرن ایج میں ہے تو مولانا مودودی ہے. عرب کے اندر, عجم کے اندر الامام انہیں کہا جاتا ہے. عرب کے لوگ کہتے ہیں. آپ مصر میں چلے جائیں, آپ ٹرکی میں چلے جائیں, آپ لیبیا میں چلے جائیں, فلسطین میں چلے جائیں, آپ کویت میں چلے جائیں, آپ سعودیہ میں چلے جائیں, لوگ ان کا ریکارڈ کرتے ہیں. اور یہ جو ان کی کتاب تھی الخلافہ والملک, جو اردو میں لکھی خلافت و ملوکیت, اس کا پھر عربی میں ترجمہ ہوا, ریولوشنری بک ہے. یہ الجزائر کے اندر جتنی ریولوشن آئی یا مصر کے اندر آئی, یہ سب کے سب پیچھے جو ٹیکسٹ بک ہے وہ تو وہی ہے, الخلافہ والملک, خلافت و ملوکیت. تو یہ بہت بڑی ان کی خدمت. تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے 2 احسان ہیں اس امت کے اوپر. نمبر 1 محمد علی جناح اور نمبر 2 مولانا مودودی. یہ 2 پرسنالٹی جو ہیں یہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اس ایریا میں آ کے انہوں نے یہ کام شروع کیا. تو ان کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام, 22 سال کی عمر میں لکھی. اس کے اوپر تقریض ڈاکٹر اقبال کی لگی ہوئی ہے, آج بھی وہ چھپی ہوئی ہے, جس میں انہوں نے فورس ہی کیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا. تو اس میں یہ اسلام کے اوائل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مسلط فرما دیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر قتال کی شکل میں, اور جو اسلام پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے, 3 براعظموں تک اس کی حکومت چند سالوں میں اس لیے پہنچی کہ خلفائے راشدین نے جو ہے وہ دعویٰ بول دیا پرشین اور رومن امپائر کے اوپر. تو اس کو پورے کا پورا جسٹیفائی کیا ہے. تو کافی حد تک میں نے کچھ چیزیں ڈسکس بھی کی ہیں. مسئلہ نمبر 85 میں قرآن اور قتال, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. یعنی اگلی امتوں میں انبیاء کو جو معجزہ دیا جاتا تھا وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجیبل فارم میں ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ, موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے معجزہ دیا, تو وہ معجزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس کو ہم آج بھی پیش کر سکیں, کیونکہ قیامت تک آپ کی نبوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن وہ معجزہ دیا گیا. یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا اصل معجزہ یہ ہے قرآن. اور دوسری آپ کی خصوصیت ہے کہ اگلے انبیاء کا انکار جب کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا کفار کے اوپر. ہمارے نبی کے کیس میں بھی عذاب آیا, لیکن اس شکل میں نہیں آیا کہ کوئی آسمان سے چنگھاڑ آئی ہو, سمندر میں غرق کر دیا گیا ہو, پتھروں کی بارش ہو. نہیں, ہماری امت میں سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا, انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں نے یہ لیکچر ریکارڈ کروایا, سورۃ الانفال کے اندر بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے ان کفار کو. یعنی اس دفعہ یہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کی ڈیفرنٹ ہوئی کہ صحابہ کرام کے قتال کے ذریعے بیسیکلی جو ہے کفار کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا گیا. یہ تلوار کا جو نازل ہونا تھا پرشین اور رومن امپائر کے اوپر, بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب استیصال تھا. 5 سال پہلے اپنی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ دیے تھے ان تمام بادشاہوں کو, اور وہ یہ غیر معمولی چینج عرب کی سرزمین میں دیکھ رہے تھے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں جو کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ آتا ہے, اس وقت رومن امپائر کے ہیڈ نے خط لکھ دیا تھا کہ تمہارے صاحب نے تو تمہیں چھوڑ دیے, تم ہمارے پاس آ جاؤ. اس سے آپ اندازہ لگیں کہ انہوں نے اس دور کے اندر بھی کتنا کلوزلی وہ واچ کر رہے تھے اس ریولوشن کو. ان کو پتا تھا کہ غیر معمولی معاملات ہونے والے ہیں. تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم پر کوئی حجت نہیں تمام ہوئی تھی اور ایویں جو ہے صحابہ چڑھ دوڑے. تو یہ پوری حکمت تھی. مسئلہ نمبر 85 کے اندر میں نے اس کو الحمدللہ بیان کیا ہے. تو یہ میرے بھائیوں پوری کے پوری قرآن کی ایک ظاہر ہے کہ ڈاکٹرائن ہے, اس کو ہر اینگل سے سمجھنا ضروری ہے, تو پھر یہ معاملات کلیئر ہوتے ہیں. تو یہ غلاموں اور لونڈیوں کا سسٹم, اس کے اوپر میرے علم کی حد تک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ مولانا مودودی کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام, وہ ضرور پڑھیں. اور ظاہر ہے کہ یہ عام علماء کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی کہ وہ اس لیول کے اوپر گفتگو کرتے اور اسلام کے خلاف جو اس قسم کے حملے ہو رہے تھے ان کا مقابلہ کرتے. اسی طریقے سے سود کے اوپر کتاب مولانا مودودی نے اس وقت لکھی جب ہمارے علماء کو بینکنگ سسٹم کا پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے پورے کا پورا چٹا بٹا کھول دیا کہ سود, اس کتاب کا نام ہی سود ہے. اور میں نے اس کتاب کا بھی ڈیٹیل تعارف اس میں کروایا تھا مسئلہ نمبر 95B کے اندر. یہ کرنسی نوٹ کا فتنہ کس طریقے سے اور گولڈ کو کس طریقے سے امریکہ نے ہتھیایا اور یہ یہودیوں والا جو سسٹم جو ہے بینکنگ سٹارٹ ہوا. بہرحال یہ الگ سے ٹاپک ہے, تو آپ کتاب دیکھ لیجئے الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی رحمہ اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہے, لکھت پڑھت کرنا چاہے
کہ ہم اتنی رقم آپ کو دیں گے، آپ ہمیں آزاد کر دو، تو تم ان کو آزاد کر دو، ان کے ساتھ مکاتبت کر لو. اور وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے تم خود سے بھی تو کچھ ان کو دے دیا کرو. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، اور تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو اگر وہ خود ہی نیک رہنا چاہتی ہیں. یعنی اس وقت لوگوں نے جو لونڈیاں ہیں ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، ان کو اس طریقے سے سیکچولی بلیک میل کیا جاتا تھا. اور یہ جو آج تک جو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، وہ کرائے کے اوپر انہوں نے ان عورتوں کو استعمال کرتے تھے، ان سے بدکاری کروایا کرتے تھے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ان کے ساتھ کام نہ کرو. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کا مال اس بدکاری کے عوض کماؤ، حرام مال. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو کوئی عصمت فروشی کے اوپر کسی عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی کنیز ہے اس بنیاد کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں غفور رحیم ہوگا جو بیچاریاں مجبور ہیں. لیکن ان کو نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑے گا جنہوں نے یہ زبردستی معاملات ان کے ساتھ کیے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف اتاری ہیں روشن آیات. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور اس میں ہم نے بعض ان لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں مثال کے طور پر. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن واعظ ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جو ڈر جائیں، ڈرنے والوں کے لیے. یہ متقی سے مطلب کوئی داڑھی پگڑی نمازیں نہیں ہیں. قرآن کا سٹارٹ بھی اس سے ہوتا ہے ہدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے. وہ ہدی للمتقین پیش کر کے نہ پھر کہتے ہیں دیکھیں جی بزرگوں کا دامن تھامنا چاہیے کیونکہ یہ ہدایت صرف بزرگ حاصل کر سکتے ہیں. بھائی اگر کوئی پہلے ہی نیک ہے تو وہ ہدایت حاصل کر رہا ہے تو یہ کون سا کمال ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں قرآن حکیم میں تو یہ بھی تو آیت ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کتاب جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے اس میں، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. ہدی للناس بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ہدی للمتقین. صرف نیک لوگ ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں، باقی پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ اس میں سے رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں. ہدی للناس پھر کدھر گیا؟ وہاں ہدی للمسلمین بھی نہیں آیا، ہدی للناس. یہ ہدی للمتقین کا مطلب ہے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے. مراد جو یہ بندہ، ایسا بندہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو، ان تمام چیزوں کو آبزرو کر کے اس رزلٹ پر پہنچ جائے کہ اس کائنات کو کسی خدا نے بنایا ہے، اور وہ خدا جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، تو وہ شخص تو ڈر جائے گا کہ میں فوراً اس خدا کی پناہ میں آ جاؤں. ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا؟ تو یہ جو اس قسم کا بندہ ہوگا نا، جو غور و تفکر کرے گا، وہ ڈر جائے گا کہ یار جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو ڈر ہے اس کو اللہ کی طرف لے آئے گا. یہ ہے ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے. جس میں سے پنجابی کہنے ہیں نا، عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جس کو ذرا سی بھی عقل ہے نا تو وہ سوچ میں پڑ دے گا بھائی میری تو ایسی کی تیسی پھر جانی ہے اگر میں نے گاڈ کو رسپانس نہ کیا. اور جو بیچارہ جس کو عقل نہیں ہے وہ کہہ رہا جی کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، اسی بندے دا پتر کو نہیں بننا. جو کچھ بھی ہیں، نہ نماز پڑھیں گے، نہ نیک کام کریں گے، ٹھگ والا معاملہ کریں گے، فراڈیے ہیں، بے نمازی ہیں، اللہ جو کچھ بھی ہے اللہ اس طرح ہی قبول کر، سیدھے سیدھا کو نہیں ہونا، این جی قبول کر لے سانو. تو یہ جن کو عقل نہیں ہے نا تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. جن کو عقل ہے نا میرے بھائیوں تو وہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب کبھی بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی. تو لوگ پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب آخرت کا ذکر ہوتا ہے اس وقت بھی آپ روتے ہیں لیکن اس طرح کی رکت نہیں ہوتی جو قبر کو دیکھ کے آپ کی حالت ہو جاتی ہے. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ یہ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس کی یہ منزل صحیح گزر گئی اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی یہ منزل پھنس گئی اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار.
اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین ثم آمین۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ وہ شخص ہے جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ تو ان کو تو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ حضرت 3 بار تے تو جنت کی بشارت ہن بھی تانوں یقین نہیں آیا اللہ دے نبی تے۔ ان کو پتا تھا کہ عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچاں ہی سوچاں۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو جن کو گارنٹی ملی ہوئی تھی ان کی تو آپ حالت دیکھ لیں، اور جن کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا ان کی آپ بے فکری دیکھ لیں۔ اور وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یعنی یہ بات حضرت عثمان کو بھی وہ سمجھاتے اس زمانے میں ہوتے۔ تو یہ کوئی معاملہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے باغی بندے بنے اور پھر اس کی رحمت پہ امید رکھیں۔ رحمت کی تو ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے عمل ناقص ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ۔ تو رحمت اور اعمال دونوں پیرلل میں ہیں۔ جس طریقے سے کسان بیج بوئے گا، رحمت کی بارش ہوگی پھر فصل نکلے گی، صرف بارش سے بھی فصل کوئی نہیں نکلنی، صرف بیج بونے سے بھی نہیں نکلنی، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہوں گی۔ یہ بالکل غلط موقف، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن میں مجھے کوئی ایک آیت دکھا دے ایسی کہ کوئی انسان اللہ کا باغی ہو اور وہ اسی طریقے سے بغاوت کی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں معاف کر دوں گا۔ پورے قرآن میں جب کبھی بھی معافی کا ذکر آیا اللہ کی رحمت کی آیات کا، میرا چیلنج ہے، مسئلہ نمبر میرا 18 ریکارڈڈ موجود ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان۔ اس میں نے بتایا جتنی بھی آیات ہیں ان میں یہ ہے کہ توبہ کرو، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو، پھر اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قرآن میں تو کہیں پہ یہ کیٹاگوریکلی مینشن نہیں ہوا کہ جو مرضی کرو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، نہیں، توبہ کرو بخشے گا، اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کرو۔ توبہ والی صحیح توبہ، ایویں اور ڈنگ ٹپاؤ توبہ نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، واقعی کوئی ڈیسیژن کرے اللہ کے لیے کہ میں نے اب اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بسر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں واعظ ہے، اس کتاب کے اندر ڈر جانے والوں کے لیے۔ اب میرے بھائیوں اگلی آیت بڑی اہم ہے، سورہ النور کی آیت نمبر 35، اور اسی میں وہ النور لفظ بھی آیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ النور ہے، اور اس میں مشکات اور المصابیح کا ذکر بھی آئے گا، اور اسی سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے اس انسائکلوپیڈیا آف حدیث جو بک ہے مشکات المصابیح کا نام، جس پہ میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے۔ مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اور یہ 3 فائلز جو ہیں، تینوں جلدیں PDF کی فارم میں ahlsunnatpak.com پہ موجود ہیں، 18 MB کی 3 فائلز، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ، کم از کم 13 اہل سنت کی کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نچوڑ ہے، بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کسی کے پاس کتب ستہ نہ بھی ہو، مشکات ہو، تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث اس کے پاس موجود ہے، اور اس کی قیمت پاکستانی 1500 روپیہ، $15 آپ کہہ لیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، اور مفت میں ہم نے اس کا PDF رکھا ہوا ہے، اور 18 MB کی 3 فائلز ہیں، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور مسئلہ نمبر 111B دیکھ لیں، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ یہ مشکات کا لفظ سورۃ النور آیت نمبر 35 میں آئے گا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کا ذکر کر دوں۔ یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کی چند مشکل آیات میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سے ہر ایک نے اپنا رزلٹ نکالنے کی کوشش کی، اور بعض لوگ اپنی مرضی کا رزلٹ نکال کر خود گمراہ ہوئے، قرآن نے انہیں گمراہ نہیں کیا، انہوں نے اپنا لقمہ جو ہے وہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کو جو خود فاسق ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب میں دی ہوئی مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ مراد یہ نہیں کہ قرآن
گمراہ کرنے والی کتاب ہے. اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ دے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے تو وہ پکا کافر ہے, اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ کانٹیکسٹ اس سورۃ البقرہ کی آیت کا یہ ہے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی کتاب ہے, اس میں مکھی اور مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی. میں نے جو مسئلہ تقدیر کے اوپر لیکچر دیے ہیں, 7 گھنٹے کی گفتگو 3 نشستوں میں, مسئلہ نمبر 104 ABC, قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ڈسکس کی ہیں. میری سمجھ لیں زندگی کی سب سے بڑی ایفرٹس میں سے ایک یہ ایفرٹ ہے مسئلہ تقدیر کا, یہ والا لیکچر. اور بخاری و مسلم کی تقدیر پہ جتنی حدیث ہیں میں نے اس کو کور کیا ہے. اس میں میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ بالکل مس کوٹ کرتے ہیں. وہ کافر مذاق اڑاتے تھے یہ اللہ کی کتاب میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں, مچھر کی مثالیں یہ کیوں دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تانا دیا ہے, ٹونٹ کیا ہے کہ یہ اس لیے دی ہیں تاکہ تم اس کی وجہ سے قرآن حکیم سے تم تو پہلے ہی متنفر ہو اور قرآن کا مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق جو گمراہ ہونا چاہیں. اللہ نہیں گمراہ کرتا, جو خود ہونا چاہتا ہے, دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر. اللہ تو کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے. قرآن ہے ہی سراپا ہدایت ہے, هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, یہ لوگوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہیں اس کے اندر, اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ہے, ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے. جس کو ذرا سا یہ بھی تصور آ گیا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور ڈر گیا, اس کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے. اور جو نہیں ڈرنا چاہتا وہ ابو جہل ہوگا, آپ دیکھ لیں, اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا, اور جو ڈرنے والا ایک غلام زادہ تھا سیدنا بلال, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. سیدنا عمار ابن یاسر, ان کے والد یاسر, ان کی والدہ سمیہ جو اسلام کے پہلے شہداء میں سے ہیں, ان کو اللہ نے ہدایت دے دی, غلاموں کو ہدایت مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو خود, یعنی اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. جو چاہے گا اسے ملے گی, جو نہیں چاہے گا اس کے لیے پھر اس کتاب میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے. تو یہ اپنی مرضی سے پھر وہ مثالیں دیتے ہیں. جی دیکھیں سورہ الجمعہ میں آیا کہ یہودی علماء کی مثال ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں. تو کہتے ہیں دیکھیں جی کتابوں کے اندر دین نہیں ہے, بزرگوں کے پاس بیٹھے. حالانکہ یہ جو علماء کی جو مثال دی گئی ہے یہ آپ لوگوں کی مثال ہے کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو گدھا کتاب تو نہیں پڑھ سکتا نا, تو اس کتاب سے کیسے فیض حاصل کرے گا, کر سکتا ہے. تو یہ علماء ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء یہ بالکل انہی گدھوں کی مثال ہیں کہ کتابیں ان کی شوکیسوں میں پڑی ہوئی ہیں, درازوں میں پڑی ہوئی ہیں, لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں, لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے, اپنی سامنے آڈینس کو بتاتے نہیں کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ ہے اصل میں گدھے کہ اس سے فیض نہیں حاصل کر لے. کتابیں تو پڑھی شوکیس میں, جس طریقے سے گدھے پر کتابیں لاد دینا وہ اس سے کوئی فیض نہیں حاصل کر سکتا. اسی طریقے سے وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں بخاری مسلم سجی پڑھی ہیں وہ خود نہ پڑھ رہے ہیں نہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہے, وہ ہے اصل میں گدھے کی مثال. جو بیچارے کتابیں پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں وہ گدھے کی مثال کیسے ہو گئے. گدھا تو کتاب پڑھ نہیں سکتا. جو بیچارہ پڑھ کے بتا رہا ہے دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے, اس پہ عمل کر کے اپنی ہدایت کا سبب کرو, ان مولویوں کے چنگل سے بچو. ہمارے جیسے لوگ جو دائی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گدھے کی مثال ہے. اور گدھے کی مثال تو آپ لوگ ہیں کہ جو کتاب سے استفادہ نہیں کرتے. جو بتا رہا ہے کتاب پڑھ کے اور لوگوں کو بتا رہا ہے وہ گدھا کہاں سے ہے. تو یہ بالکل ایکسٹریم انہوں نے رزلٹ خود سے نکالے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر, قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ ہوگا. گندگی کے ڈھیر کے اوپر جب بارش پڑے گی تو تعفن پھیلے گا, بارش کا کیا قصور. اور کوئی نرم مٹی ہے اس پہ پانی پڑے گا, اس میں سے پھول نکلیں گے, پھل نکلیں گے, بارش تو ایک ہی ہے. تو جس کے اندر خود گندگی موجود ہے نا وہ گمراہ ہوگا. باقی جو صاف ہونا چاہے تو اس کے دل میں بھی اگر گندگی ہے نا, صاف ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ وشفاء لما فی الصدور, اللہ نے اسے کہا ہے دل کے بیماریوں کی شفا ہے اس کتاب کے اندر. اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 1 نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے اور مسئلہ نمبر 1 ہے ہی اسی ٹاپک کے اوپر ہے, جس سے میں نے قرآن حکیم سے 50 آیات کور کی ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ ہماری ٹیکسٹ بک صرف یہ قرآن ہے, حدیث ہماری ریفرنس بکس ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی, کیونکہ آیت بڑی کریٹیکل تھی. میں
انصاف کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا پہلے ذہن بناؤں کہ اس سے لوگوں نے غلط وحدت الوجود کے اور انسان اور خدا ایک ہی ہے اس قسم کے رزلٹ نکالے ہیں. یہ بالکل ڈیفرنٹ. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے, اس کا ذکر آ رہا ہے. میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں نے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل لیکچر آلریڈی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 41, نور من نور اللہ. وہ بھی آغاز نور تو ہی ہو رہا ہے. آیت نور سورہ النور آیت نمبر 35, نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام. یہ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے. اسماء و صفات کے اوپر جو عقیدہ ہے, وحدت الوجود کے حوالے سے جو معاملات پروپیگیٹ کیے گئے ہیں, اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ لگائے گئے, میں نے ان کی بھی سب کا سب چیزوں کا رد کیا ہے اس کے اندر. مسئلہ نمبر 41, آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اس آیت کو کور کروں گا. سورہ النور آیت نمبر 35, اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہے جو کہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً کہ زمین و آسمان کی روح رواں, ان زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات آباد ہیں, یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے ایک گاڈ ہے. اور اس میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, ایک مسئلہ نمبر 128. مزہ آ جائے گا آپ کو وہ لیکچر دیکھ کے. God is the only and alone creator of this universe. سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر ایک ہی ہے. اس ایک ہی نے یہ سارے معاملات بنائے ہیں, اور نہ صرف بنائے ہیں بلکہ چلا رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی ہے نور آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. یہ سب کی سب چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں. مثل نورہ کمشکاہ. اس کے نور کی مثال ہے ایک تاکچے کی سی. فیہا مصباح, جس میں ایک قندیل روشن ہے, ایک چراغ روشن ہے. یہ مشکات المصابیح, اس کا نام بھی یہی ہے. المصابیح السنہ امام بغوی نے لکھی تھی, پھر تقریباً 200 سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی نے وہ ریفرنسز دے کے اس کا نام پھر مشکات المصابیح رکھ دیا. کیونکہ امام بغوی نے مشکات المصابیح میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ, اس میں صرف ان کا سنت کے چراغ, ان کے ریفرنسز نہیں دیے تھے کہ میں نے حدیثیں بخاری سے لی ہیں یا مسلم سے لی ہیں. صرف انہوں نے راویوں کے نام لکھ کر تو احادیث لکھ دی تھی. امام ولی الدین تبریزی نے پھر ان احادیث کے ریفرنسز ڈھونڈے کہ یہ حدیث بخاری سے لی, مسلم سے, تو پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا, مشکات المصابیح, کہ میں نے وہ سنت کے جو چراغ تھے ان کو تاکچوں میں رکھ دیا ہے. یہ بخاری کے تاکچے سے نکلا ہے, یہ مسلم کے, یہ ابو داؤد کے, یہ ترمذی کے. یہ مشکات المصابیح اس لیے اس کا نام رکھا گیا. مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل, مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو وہ ایک اس نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ روشن ہو. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے, شیشے کے فانوس کے اندر. یہ اب بھی گاؤں ایریا میں وہ لالٹینیں استعمال ہوتی ہیں, ان کو ہوا سے روکنے کے لیے شیشے کا. یہ شیشہ جو ہے قبل از مسیح ہے, یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی آج کی ایجاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ استعمال فرماتے تھے شیشے کے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالیاں بھی استعمال فرمائی ہیں پانی پینے کے لیے. شیشے کے گلاس میں پانی پینا سنت ہے, یہ کوئی لگژریس چیز نہیں ہے, سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کی مثال ایک شیشے کا فانوس جس کے اندر وہ قندیل روشن ہے, وہ چراغ روشن ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, اور وہ جو فانوس روشن ہوا ہے وہ چراغ, اس کی مثال ایک موتی کی سی ہے جو چمک رہا ہے. یعنی گپ اندھیرے کے اندر دور اگر کوئی اس طرح کا چراغ روشن ہو تو وہ ایک موتی کی مانند نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چراغ کیسا ہے, یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک تیل کے ساتھ. یعنی سب سے ایلیٹ تیل سمجھا, آج بھی دنیا میں سب سے مہنگا تیل زیتون ہی ہے. اس وقت یہ چراغ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, لیکن امیر لوگ استعمال کرتے تھے, غریب لوگ تو بےچارے سرسوں کا اور باقی تیل, ظاہر ہے زیتون کا تیل تو وہ صرف کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. ابھی اتنا مہنگا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو
اس زمانے میں کون افورڈ کرتا ہوگا؟ تو یہ مٹی کا تیل تو نہیں ہوا کرتا تھا، یہ مٹی کا تیل تو ہے آج سے تقریباً 300 سال پہلے ڈسکور ہوا ہے۔ 1748 عیسوی میں پہلا تیل کا کنواں امریکہ کی جو ریاست تھی پنسلوینیا، اس میں یہ دریافت ہوا تھا 1748۔ آج جو ہے وہ 24 دسمبر 2016 ہے، تو آپ دیکھ لیں 1748 کتنی پرانی بات ہے، 300 سال بھی نہیں مکمل ہوئے۔ تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں اتنا بڑا خزانہ ہے، پیٹرول کی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں نکلی ہیں۔ تو اس وقت مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا، اس وقت جو چراغ روشن کیے جاتے تھے کھانے والے تیل سے ہی روشن ہوتے تھے، اسی لیے اس وقت چوہے جو ہے وہ بتی لے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ کھانے والا تیل جو ہے وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا۔ آپ ذرا پیٹرول یا یہ رکھیں تو چوہا تو دور سے ہی بھاگ جائے گا اس کو دیکھ کے، کیونکہ چوہے کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں پیٹرول میں اور مٹی کے تیل میں۔ تو اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو، کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گھر جل گیا تھا مکمل طور پہ، اور اس گھر کے رہنے والے بھی جل گئے تھے، کہ وہ اسی طریقے سے چوہے نے وہ بتی چرانے کی کوشش کی تو ان کے اس خیمے کو آگ لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وصیت فرمائی، اور یہ وصیت آج تک ہے۔ آج کل بھی یہ جو ہمارے جو گیس کے ہیٹر ہیں ان کو بجھا کے ہی سونا چاہیے، یہ اسی کے اوپر ہی آپ قیاس کریں گے آج کے دور کے اعتبار سے۔ فالتو لائٹس ویسے بھی فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ تو زیتون کے تیل سے اسے روشن کیا گیا ہو، لا شرقیت ولا غربیہ، اور وہ درخت ایسا ہو، اس ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہو کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ درخت کسی ایسے جھنڈ میں ہے کہ جھنڈ کا ڈومیننٹ حصہ مغرب کی جانب ہے، تو جب مشرق سے سورج نکلے گا اس وقت تو اسے پوری دھوپ ملے گی، لیکن جو مغرب کی طرف سورج جائے گا تو اس کے اوپر باقی درختوں کا سایہ پڑے گا، تو دھوپ مکمل وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا، فوٹو سنتھسس اس طریقے سے ہو کر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ معاملہ، ضیائی تالیف والا عمل۔ تو ایسے درخت کو پھر کہا جائے گا یہ صرف شرقی درخت ہے، یعنی جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو وہ زوال کے وقت سے آگے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر اس طریقے سے دھوپ نہیں پڑتی ہے، چھاؤں والی دھوپ پڑتی ہے۔ اور مغربی درخت کون سا ہوگا؟ جس کے جھنڈ جو ہے مشرق کی جانب ہو، جب غروب کی طرف سورج جا رہا ہو اس وقت اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہو۔ دیکھ لو پوری سائنس ہے، مولوی بیچارے سائنس کی تو سمجھانی پوے گی، تو قرآن جڑی ہے نا، یہ قرآن ایسے بڑا انٹلیکچوئل لیول چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو، فزیکل فینومینا آف نیچر کو بھی سمجھنا ہے نا۔ تو ایسا زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، یعنی اکیلا کہیں پر اونچی جگہ پہ وہ درخت لگا ہوا ہے، اور صبح سورج نکلنے سے غروب ہونے تک مسلسل سورج کی روشنی وہ ابزارب کرتا ہے۔ اس درخت کا جو تیل ہوتا تھا نا وہ سب سے بہترین تیل ہوتا تھا، اس کی کوالٹی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہوا کرتی تھی۔ تو ایسے درخت کے تیل سے جس چراغ کو روشن کیا گیا ہو، یکادو زیتھا یضیء، اور وہ تیل اس کا اس قسم کا ہے، اس سے روشن کیا گیا ہے کہ وہ قریب ہے بھٹکنے، وہ بھڑک جانے کے قریب ہے، کہ اس کے قریب بھی دیا سلائی لے کے تو فوراً آگے پکڑ کے وہ آگ کو پکڑ لے، یعنی اتنا پیور تیل ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے نار یعنی آگ نہ بھی چھوئے تو وہ خود لپک کے اس کو پکڑ لے۔ اس کی ابھی فزیکل فارم جو ہے یہ پیٹرول ہے، اس کو ہم اپنی جو انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں ہائیلی وولٹائل فیول۔ وولٹائل ایسا فیول جو بھڑکنے کے لیے تیار ہو، یعنی اس کے ویپرز بھی ارد گرد پھیلے ہوتے ہیں۔ ایون پیٹرول اگر یہاں پہ رکھ دیا جائے نا کسی گلاس کے اندر، تو دور یہاں سے بھی اگر آپ آگ سلگائیں گے نا وہ پکڑ لے گا پیٹرول اس کو۔ اسی لیے تو پھر ایسی انجنز بنائے گئے ہیں، انٹرنل کمبسچن انجن ان کو کہا جاتا ہے ہماری میکینیکل کی فیلڈ میں، کہ انٹرنل کمبسچن ہوتی ہے اس کے اندر۔ باہر تو پیٹرول کو جلا کے سے آپ کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتے، نہ ایک رسک بھی نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی ڈھیر کو، کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگانی ہے، تھوڑا پیٹرول چھڑکتے ہیں تو وہ پھر جا کے قریب آگ لگانے لگتے ہیں، آگ ابھی ادھر ہاتھ میں ہی ہوتی ہے تو بھڑک اٹھتی ہے۔ اس قسم کی آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ تو پیٹرول کے ساتھ یہ رسک نہیں لیا جا سکتا، ہائیلی وولٹائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسا زیتون کا تیل ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود ہی جل اٹھے آگ کے پہنچنے سے پہلے، اس قسم کا وہ بہترین تیل ہے۔ نور علی نور، نور پر نور، روشنی پر روشنی۔ اب وہ اس کی جو دوسرا پورشن ہے وہ اس کو کلیئر کرے گا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ،
اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثالیں للناس لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 35 مکمل ہوئی۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ میں یہ اللہ کے نور کی مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ نور علی نور کیا ہے وہ اب اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کی مثال انسان کے جو دل کو ایز این انسٹرومنٹ آف ہدایت رکھا ہے، اور اگر آپ یہ انسان کے جسم کو بھی دیکھیں یہ بھی طاقچے کی مثال ہے، اور اس میں ایک چراغ روشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نور کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید رکھ دی ہوئی ہے۔ کسی تک نبی کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی اسے فزیکل فینومینا آف نیچر کی آبزرویشن کے بعد یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا، ورنہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی کریٹر نے بنایا ہے۔ اس رزلٹ تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 64، انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر بھی انسان بیسک لیول کی ہدایت تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کو وجدک ضالا فہدی، وہ اعلیٰ درجے کی ہدایت تک پہنچانے کے لیے پھر وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وحی بھی نور ہے، اور یہ ہماری انسٹنکٹ میں نور توحید موجود ہے۔ جب وحی کا نور اس کے قریب آتا ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے، تو یہ اندر کے جو تار ہیں نا وہ چھڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، نور علی نور۔ اندر یہ قلب روشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرورٹڈ نہیں بنایا، اور جیسے ہی نبی کی تعلیمات پہنچتی ہیں کسی ایسے شخص تک جس کا ضمیر ابھی پرورٹڈ نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھ کر لپک کر اس حق بات کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے تو بہت جلدی اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا علی تھے، سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا ختیجہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، اور سیدنا عمر کو دیکھیں 6 سال لگ گئے بات سمجھنے میں۔ تو اگر کسی کی نیچر پرورٹڈ بھی ہوئی ہے، کچھ عرصہ لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا اگر وہ ہدایت کا طالب ہوگا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ دیکھتے اور سنتے ہی فوراً حق بات کو قبول کر لیتے ہیں، اتنے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی جو چاہے اس کو، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو، دونوں معنی بیک وقت درست ہیں، کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میرا کام ہے میں خود ہدایت دوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اگر کوئی شخص کسی شخص کو تلاش کرنا شروع کر دے اور اس شخص کی خواہش بھی ہو کہ لوگ میرے تک پہنچے، اور جب اس کو کوئی بتائے کہ فلاں بندہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے تو وہ خود اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اور جو اللہ کی تلاش میں نکلے، اللہ کے تو علم میں ہر چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بازو نہیں پکڑے گا؟ ضرور پکڑے گا۔ جو اس کی طرف ارادہ کرے گا، جب دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ بھی کہتا ہے جی مجھے فوراً پتا چلے، وہ موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ بندہ میرے تک پہنچ جائے، یہ اتنی دور سے بچا رہا ہے۔ انسان ریگارڈ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کا، تو اللہ نہیں کرتا۔ اللہ تو قدر شناس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو ہدایت دے گا، اس کے دل میں نور توحید روشن ہے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کرنے کے بعد پھر نبی کی تعلیمات آئیں گی، نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، مثالیں للناس، واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اسی کا نام ذکر کیا جائے، یعنی ان گھروں سے مراد مساجد، ڈومیننٹ جگہ کے اوپر مسجدیں بنائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ مسجد ڈومیننٹ جگہ پہ ہونی چاہیے، جہاں پہ مسلمان آبادی ہے کسی ایک ڈومیننٹ جگہ کے اوپر مسجد موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگ آ کر وہاں پر عبادت کریں۔ اور ہمارے اسلام آباد میں تو جتنے بھی سیکٹرز کے مرکز ہیں، سینٹر جو ہیں ان کو وہ مرکز کہتے ہیں، F10 مرکز، F11 مرکز، G10 مرکز، تو مراکز کے اندر باقاعدہ ڈومیننٹ جگہوں کے اوپر مسجدیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ جگہ دی گئی ہیں۔
ایسی جگہوں کے اوپر مسجدیں ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ پہنچ سکے، کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے صبح و شام۔ یہ مسجدیں جو ہیں وہ ڈومیننٹ جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ اللہ کا ذکر صبح و شام کیا جائے۔ اچھا، اب یہ مسجدیں جو ہیں یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں اب اس کے اوپر بھی بولوں تو 2 گھنٹے چاہیے کم از کم، مساجد کے احکامات کے اوپر، کہ کس جگہ پہ مسجد ہونی چاہیے، مسجد کا کیا حکم ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا کیا خیال ہے، کن لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، کن کو اجازت نہیں ہے، پھر مسجد کی آرائش کتنی حد تک ہو سکتی ہے، کون سی چیز فضول خرچی ہے، مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں ہو سکتا، مسافر مسجد کے اندر رک سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص دین کی تعلیم مسجد میں بغیر امام کی اجازت کے دے سکتا ہے۔ یہ لوگوں نے خود سے مسئلے گھڑ لیے ہوئے ہیں کہ جی امام مسجد کی اجازت کے بغیر کسی کو درس دینے کی اجازت نہیں ہے، امام مسجد نہ آپ دینا ہے، صحیح گل دستا ہے، نہ کسی کو دسن دیتا ہے، اور قبضے کیے ہوئے مسجدوں کے اوپر۔ یہ اب ایک الگ سے ٹاپک ہے، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، یہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر بول سکتا تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری ٹاپکس ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، پھر یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو ہم نے جو یہ سونا کتاب بتا دی ہے، مشکات المصابیح، مشکات المصابیح کی پہلی جلد ہی میں چیپٹر ہے کتاب الصلاح، اس کے اندر سب باب ہے، باب المساجد و مواضع الصلاح، یعنی ایسا باب جس میں سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں یعنی مساجد، اور کن جگہوں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، ان کے احکامات ڈیٹیل کے ساتھ 65 احادیث ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی ساری کلیکٹڈ فارم میں ایک جگہ۔ آپ کو 13 کتابیں نہیں کھولنی پڑیں گی، مشکات کا یہ چیپٹر پڑھ لیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 689 سے لے کر 753 تک کل 65 احادیث ہیں مساجد کے اوپر اور اس کے تمام احکامات کے اوپر، الحمدللہ۔ تو یہ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ریفرنس دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان مسجدوں کے اندر ایسے مرد ہیں، جوان مرد، جو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، کہ ان کو غافل نہیں کرتی نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ دنیا داری والے معاملات، دنیا سے کمائی کرنے والے معاملات، جو کہ ظاہر دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے، یہ متاع، یہ چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی کہ وہ اس کے پیچھے جناب جو ہے وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، یا اپنی جو ہے وہ دکان کے اندر ہی مصلی کونے میں ڈال کے تو نماز پڑھ لیں۔ نہیں، مسجدوں میں آنے سے، اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غافل نہیں کرتی ان کو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، ایک تو ہے نماز پڑھنا، پھر پریکٹیکلی اسے قائم کرنا، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہی خدا کو چھوڑ کے آ گئے اور باہر نکل کے آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے اور قائم باہر آ کے ہوتی ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے۔ اور زکوٰۃ وہ قائم دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یخافون، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ وہی بات نہ جی، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ نماز بھی قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا حالت ہے؟ یخافون، ڈرتے رہتے ہیں۔ یومن تتقلب فیہ القلوب، اس دن کے معاملے میں کہ جس دن دل جو ہیں وہ گھبرائیں گے، الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، والابصار، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من عذاب جہنم، آمین۔ اللہ اکبر۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو ان کے بہترین اعمال کی، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنی فضل سے اور بھی عطا فرمائے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، بہترین اعمال کی جزا دے، یعنی ان کو جو ان کے کچھ ناقص اعمال بھی ہیں نا، ان کی جزا بھی، جو انہوں نے کبھی کبھار کوئی بہت اچھے اعمال کیے تھے نا، یعنی اگر 1000 فجر کی نمازیں تھیں تو ان میں سے 3 ایسی تھیں کہ جو بہت ہی اچھی تھیں، تو ان بہت اچھی والی نمازوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ باقی نمازوں کی جزا بھی ان کو دے۔ یہ
اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دے دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالی بغیر حساب کے رزق عطا فرمانے والا ہے. رزق میں اللہ کی ہر نعمت ہے, عمر میں برکت, مال میں برکت, اولاد میں برکت, حالات و واقعات فیوریبل ہونا کسی انسان کے لیے, یہ سب کی سب چیزیں رزق میں داخل ہیں. والذین کفروا, اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. ایمان والوں کا ذکر ہوا, ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, ان کے اعمال کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو دور سے ریت کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ پیاسا شخص ہے, وہ اس کو پانی لگتا ہے. حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہ پانی کے غرض سے اس کے قریب آتا ہے, لم یجدہ شیئا, تو وہاں پر کوئی شے نہیں پاتا. ٹھیک ہے, اور کیا پاتا ہے؟ وجد اللہ عندہ, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے اپنے قریب, اور فوفاہ حسابہ, اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا پورا چکا دے گا. مراد یہ کہ اسی امید کے اندر انسان کو موت آ جاتی ہے. انسان اپنے اعمال کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. دنیا میں جتنے باغی لوگ ہیں نا, آپ اگر ان کو دیکھیں گے, کمائی حرام کی ہوگی اور انہوں نے کوئی ہاسپٹل بھی کھولا ہوا ہوگا, اور وہ سمجھ رہے ہوں گے چلو جو کچھ بھی ہے ہم یہ بھی تو کام کر ہی رہے ہیں نا, ہاسپٹل بھی تو کھولا ہوا ہے نا, چاہے حرام کی کمائی کا, چلیں جی اللہ کو تو خوش کر رہے ہیں. اللہ کے نزدیک حرام کی کمائی کے مال کے عوض اس طرح کی اسلام کی خدمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ اعمال کی سمجھ رہے بڑے اچھے ہم نے کیے ہیں, لیکن کے اعمال کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسے ایک پیاسا ریگستان میں دور سے وہ سراب دیکھتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں, ایون چٹیل آپ میدان میں چلے جائیں تو دور سے آپ کو خصوصاً گرمیوں کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ ہوا اڑتی ہوئی نظر آتی ہے کہ لگتا ہے کہ پانی ہے. یہ منظر آپ روڈ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, جو بالکل سیدھی روڈ ہو اس کے اوپر بھی, لیکن آپ قریب پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, سارا نظروں کا دھوکا ہوگا. اسی طریقے سے حرام کی کمائی سے کیے گئے نیک اعمال بھی اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی ہونے والے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حضور. دنیا میں آپ دھوکا دے سکتے ہیں, دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ بہت کچھ عطا بھی فرما دے گا, دنیا میں آپ کو مشہوری بھی مل جائے گی, مل جاتی ہے نا جی. مدر ٹریسا کو جو ہے وہ انعام مل گیا نا دنیا کے اندر, ہیومینٹی کا نوبل پرائز مل گیا نا, ٹھیک ہے, تو دنیا میں اس کو انعام مل گیا. آخرت میں اللہ کے ہاں صرف اسی کی قبولیت ہے جس کا عقیدہ توحید صحیح ہے, اعمال سنت کے مطابق ہے, اور خالصتاً اللہ کے لیے ہے, لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں ہے, حرام کی کمائی سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان لوگوں کی مثال پھر سراب کی مانند ہے. جب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے, وہ موت کا وقت آ جائے گا, اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے, وہاں کوئی عمل بھی ان کے پاس نہیں ہوگا, زیرو سے ملٹیپلائی. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی مثال, او کظلمات فی بحر, یا پھر جو سمندر کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں ان کی مثال ہے ان کے اعمال. کس طرح کا اندھیرا؟ لجی یغشاہ موج من فوقہ موج, ایسے گہرے سمندر میں جہاں پر موجوں پر موجیں چھا رہی ہوں, رات کا وقت ہو ایک اندھیرا, موج پر موج چھا رہی ہو دوسرا اندھیرا, من فوقہ سحاب, اور پھر اس کے اوپر کالے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں. اس طرح کا جو اندھیرا ہے سمندر کے اندر, ایک تو دور تک کوئی روشنی نہیں رات کا وقت, پھر موج پہ موج چھا رہی ہے اس کا اندھیرا, پھر اوپر کالے بادل اس کا اندھیرا. اس طرح کے جو معاملات ہیں, ظلمات بعضها فوق بعض, اور بعض کے اوپر بعض کا اندھیرا چھایا ہوا, یعنی تہ بتہ بادل اندھیرے کے چھائے ہوئے, ایک اندھیرے پہ دوسرا اندھیرا چھایا ہوا. اس طرح کا اندھیرا جو ہے اس میں کیا ہو, اذا اخرج یدہ, اگر وہ شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے یوں, لم یکد یراہا, تو وہ اپنے ہاتھ کو خود بھی نہ دیکھ سکے. اس طرح کا اندھیرا, یہ ایون بہت اندھیری رات ہو جب کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی روشن نہ ہو, تو آپ یہ آبزرویشن کر سکتے ہیں رات کے وقت, بلکہ اپنے کمرے میں آبزرویشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور پھر سمندر کا اندھیرا جہاں پر موجوں پہ موجیں چھا رہی ہوں, اور وہاں پر پھر کالے بادل بھی ہوں, ہاتھ سجائی نہ دے. تو اس طرح کا جو اندھیرا ہے جی, اس اندھیرے کی مثال ہے ان کے ان اعمال کی مثال, کہ ان کی کوئی قدر نہیں ہونے والی. اب وہاں پر ایمان والوں کو کہا گیا تھا نور علی نور, اور یہاں پر کیا کہا گیا, ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا.
وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نور نہ بنا دے ہدایت کا، فَمَا لَهُ مِن نور، تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے گا تو ہدایت ملے گی، ادروائز اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کے لیے پھر کوئی ہدایت اس کو نہیں دے سکتا. تو یہاں پر یہ ہماری گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی. اگلی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم آیت نمبر 41 سے آنورڈ لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.